نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ تم جو حلال پکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، اس میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایمان والو، یہ چیزیں اللہ کریم نے تم پر حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ اور اس آیت مبارکہ میں حلال چیزوں کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کس اللہ سے؟ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے تم کو دیا حلال میں سے اس کو کھایا کرو۔ خاص طور پر یہ کھانے کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف روٹی لی جاتی ہے، لیکن جب اس کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ شمار کیا جائے تو پھر نعمت صرف کھانا ہی نہیں، لباس بھی نعمت ہے، گاڑی بھی نعمت ہے، مکان بھی نعمت ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جو کچھ بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا اس کو استعمال کیا کرو، اور اللہ کی نعمت اگر تم پر رب کریم نے کر رکھی ہے تو وہ نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا اور آپ خرچ نہیں کرتے تو اس کو بخیلی کہتے ہیں، اس کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بخیل کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نمائش پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی پسند، اللہ کہتا ہے میں اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ کریم بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کھاؤ جو کچھ میں نے تم کو دیا، مگر اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے، اب کھانے میں اللہ سے کیا جوڑ بنتا ہے بات کا؟ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے بھئی کھاؤ جو کچھ میں نے تم کو دیا اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کھانے میں انسان کیا ڈرے؟ تو جو بات، جو حکمت ہے اس آیت کریمہ میں، یا جو کل ہم نے آیت کریمہ پڑھی، حکمت صرف اتنی ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں عطا رب کریم نے کیا ہے، ایک تو اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو کسی بھی شکل میں، جو دیا ہے اللہ کریم نے اس کو استعمال کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے اور آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم بخیل کو اگر پسند نہیں کرتے تو اللہ کریم کنجوس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمت اگر آپ پر کی گئی، اللہ نے نعمت کی تو اس کو نظر آنا چاہیے، اسراف سے بچ کر۔ جس قدر اللہ کریم نے آپ کو نوازا اس قدر آپ کے وجود پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے اچھا دیا تو اچھے کپڑے پہنے،
اچھا کھانا کھائیں. یہ شریعت میں جائز ہے. یہ شریعت میں فقط اس لائن کو جو ہے نا کراس نہ کریں جس کو اسراف کہتے ہیں, یا دکھاوے کا عنصر نہ ہو, لوگوں پر روب ڈالنا, لوگوں کو بتانا کہ میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں, بڑا مالدار ہوں. یہ انسان کے اندر یہ بات نہ ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے, اچھی گاڑی رکھیں, اچھے مکان میں رہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اتنی قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے کہ جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس بھی ان کو بھی میسر نہ ہوتی تھی. آپ کا کاروبار بہت وسیع تھا. اس وقت کے آپ ارب پتی تھے. آپ کے جہاز جو تھے سمندر میں تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے. اتنا آپ کے پاس مال و سباب تھا, لیکن تھے اللہ والے تھے. ایک واقعہ ان کا آتا ہے میرے ذہن میں, اچانک آ گیا, حضور کا نام لیا, شیخ القادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ اپنا کپڑا کسی کو سینے کے لیے, کمہاب ٹائپ کپڑا تھا, بہت قیمتی کپڑا, تو وہ دیا درزی کو سینے کے لیے. تو جب گزرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی میں نے تمہیں دیا تھا اپنا پوشاک سینے کے لیے, سی دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس میں سے تھوڑا سا کپڑا کم ہے, تھوڑا سا کپڑا کم ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی سا لگا دو. وہ کہنے لگا کہ سرکار یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے, اس میں کوئی اور کپڑا لگے گا تو وہ سجے گا نہیں. اس نے کہا ہماری نظر میں کپڑے کی کوئی قیمت اور ویلیو نہیں ہے, جون سا مرضی لگا دو, اس میں جون سا مرضی پیمنٹ لگا کے اس کو سی دو. تو جو صاحب عمل ہوتے ہیں نا لوگ, ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ بطور نعمت اللہ کریم کی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اسراف کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ان کے ہاں کمہاب ہو یا بوریا ہو, ان کی قیمت ان کی نظر میں ایک ہی ہوتی ہے. وہ دنیا پرست نہیں نہ ہوتے. تو کھانے میں بھی اللہ کہتا ہے جو تمہارا دل کرتا ہے کھایا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے نا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کھایا کرتے تھے. آپ گوشت کو بھی پسند فرماتے تھے, خوش ہو کے کھاتے تھے. چھوٹا گوشت رغبت کے ساتھ کھاتے تھے. میٹھی چیزوں میں بھی آپ کو ڈشز جو تھی پسند تھیں. عمدہ قسم کے کھانے بھی آپ تناول فرماتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نمک کے ساتھ, زیتون کے تیل کے ساتھ یا سرکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ڈبو کر جو کی روٹی بھی کھا لیتے تھے. جو اس کو ستو آپ بولتے ہیں نا, ستو پنجابی زبان میں ستو, جیسے چھان ہوتا ہے آٹے کا ویسے ہی ستو ہوتے ہیں نا. یہ جو جس کو ہوتا ہے, گندم کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے جو کی نسبت. ستو آپ نے کھائے ہوں گے یا پیے ہوں گے. وہ ستو کی روٹی پکائی جاتی تھی, اس کو جو بولتے ہیں. اور یہ انبیاء کرام کا مرغوب جو کھانا تھا نا, یہی ستو کی روٹی تھی, جو کی روٹی, اور پانی میں بھگو کر کھانا. تو آپ نمک کے ساتھ بھی اس کو تناول فرما لیتے, اور کبھی سرکے میں ڈبو کر کھا لیا اس کو, کبھی نمک کے ساتھ, کبھی زیتون کا تیل میسر آیا تو اس کو کھا لیا. تو آپ کی زندگی مبارک میں سے آپ کو فقر بھی ملے گا, غنا بھی ملے گا. آپ ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار ایک ایک نشست میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. لوگ ہدیہ کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ڈھیر لگ جاتے درہم و دینار کے. لیکن آپ ان درہم و دینار کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے, سارے کا سارا اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتے. یہ گناہ تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود بھوکا رہنا پسند کرتے, لیکن کسی کو بھوکا اور پیاسا برداشت نہ کرتے. آپ نے بڑے بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے, آپ کو ہدیہ کیا جاتا, تحفہ دیا جاتا, عطیہ کیا جاتا, آپ پسند فرماتے, آپ پہن لیتے. لیکن آپ پیمند لگے کپڑے بھی پہنتے تھے,
بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا نصاب کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑوں کو سیا کرتے تھے. کپڑا پھٹ گیا اس میں پیمند لگا لیا، جوتا ٹوٹ گیا اس کو خود جو ہے نا درست کر لیا. تو یہ صرف سننے کے لیے اور مزہ لینے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں لکھی گئی کتابوں میں یا پڑھائی گئی، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں کہ جب تاجدار کائنات، ساری کائناتوں کے شہنشاہ جن کو اللہ کریم نے تصرف دے رکھا تھا، آپ نے فرمایا خود پہاڑ کی طرف انگلی فرما کر اگر میں کہوں یہ سونے کا ہو جائے تو کیا نہیں ہوگا؟ جی بتائیں مجھے. صحابہ سے پوچھا نا کہ نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تصرف دے رکھا تھا، لیکن آپ نے پسند کیا کیا؟ آپ نے فقر پسند کیا، سادہ زندگی پسند کی، بھوکا رہنا، پیٹ بھر کر کھانے پر ترجیح دیتے تھے آپ. ہر چند کے آپ کو ہر چیز میسر تھی، اور آپ کے صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو جان دینے کے لیے آپ پر تیار ہوتے تھے. مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو آپ نے خود پسند کیا فقر کو، خود فقر کو پسند کیا. کس کے لیے؟ سنتے ہیں نا، ہم پڑھتے بھی ہیں، مگر کبھی اس کی حکمت کو ہم نہیں جان سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کیوں رکھی اپنی سادہ زندگی؟ اس لیے کہ ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے غریبوں کا احساس تھا. اس لیے آپ نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا. اگر آپ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہوں والی زندگی بسر کرتے تو ہم تو پہلے ہی پسندیدہ سنتے ہیں اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، پھر تو ہم میں سے کوئی بھی بادشاہ سے کم والا پروٹوکول رکھتا ہی نہ. تو یہ نظر تھی، نظر مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں زیادہ تعداد جو ہے وہ غریبوں کی ہے، تو اس لیے آپ نے غربت کو زیادہ پسند فرمایا. ہر چند کے آپ ساری کائنات کے بادشاہ تھے. تو یہ اللہ کریم جو بتانا چاہتا ہے نا آپ کو کہ کھاؤ پیو موج کرو، جو کچھ تمہیں میسر ہے اس کو اپناؤ. اچھے کھانے کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے مکان بناؤ، عمدہ لباس، خوبصورت مکان میں رہو. ہر چیز تمہارے لیے اللہ کریم نے جائز کر دی، حلال کر دی. اچھی سواریاں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی گھوڑے رکھے جاتے تھے، عربی نسل گھوڑے رکھے جاتے تھے، اور اس وقت کی وہ پراڈو تھی، یعنی کہ اس وقت کی دور میں وہ پراڈو تھی، تو وہ بھی رکھے جاتے تھے. خچر پہ بھی سواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو مقصد یہ ہوا کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ استعمال کریں اسراف سے بچتے ہوئے. جو اللہ سے ڈرتے رہو. کوئی چیز تمہیں اللہ کی حدوں کو کراس کرنے پر مجبور نہ کر دے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، میرے اڑوس پڑوس ہے، میرا ہمسایہ ہے، مجھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنی ذات پر خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 6 شاپر میں نے پکڑے ہوئے ہیں پھلوں کے اور لے کر میں گلی میں سے گزر رہا ہوں، میرا دائیں بھی غریب ہے بائیں بھی امیر ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ بلک رہے ہیں اور ماں باپ سے مانگ رہے ہیں اور وہ لے کر دینے کے قابل نہیں ہے. ان چیزوں سے رب کریم منع کر رہا، جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا، یا شاید پرسوں کی تھی. اللہ کا حق نکال کر جتنا مرضی کھائیں. جب آپ اپنے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا کھانا، تو کم از کم جو آپ کی دیوار کے ساتھ ہیں ان کا بھی خیال کر لیں. تھوڑا سا خیال کر لیں، زیادہ نہ کریں. بھائی جو بندہ اچھا کھانے کے قابل ہے، کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اگر ایک پورے خاندان کا خرچہ بھی اگر اٹھا لے تو اس کو کیا کمی آ سکتی ہے؟ اس میں کیا آ سکتی ہے؟ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، دین کو اپنی ذات پر لاگو نہیں کرنا چاہتے.
خود پیٹ بھر کر کھا لیا ہم نے اور آپ کا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے قیامت کا دن گرفت کی جائے گی، اور ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کو صرف اپنے پیٹ کی فکر تھی، کبھی اس نے اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کیا ان کے ہاں بھی کوئی ہانڈیاں پک رہی ہے کہ نہیں۔ اب یہ سردی کا موسم چل رہا ہے نا، کتنے کتنے کپڑے ہم پہنتے ہیں جی، 2 3 کپڑے ہم پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، جیکٹیں پہنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی احساس کیا کہ یار وہ بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس کپڑے میسر جن کو نہیں، تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط اپنی ذات پر ہی خرچ نہ کرو، کرو اپنی ذات پر خرچ، لیکن فقط اپنی ذات پر ہی نہ خرچ کرو، دائیں بائیں بھی خیال کر لو۔ اگر تم نے دائیں بائیں خیال نہ کیا تو وہ حلال کما کر حلال کھانا بھی تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ آپ بھلے کہتے رہے میں نے بڑی محنت کی، حلال طریقے سے کمایا، حلال میں نے کمایا، حلال میں نے کھایا، اگر آپ نے دوسرے حقوق پورے نہ کیے، ہمسایوں کا خیال نہ رکھا، عزیز و اقارب کا خیال نہ رکھا، تو یاد رکھیے گا حلال کما کر حلال کھا کر بھی آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اوپر سے سمجھتے ہیں دین کو، اوپر سے بس اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو موج کرو، لیکن یہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ اس کو نہیں مد نظر رکھتے کہ اللہ ساتھ ہی یہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ بھائی کس بات سے ڈرتے رہا کریں؟ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈر کیا رکھنا ہے؟ ڈر یہ رکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے ہمسایوں کا حق پورا کیا؟ میرے گھر میں اگر چھوٹا گوشت پک رہا ہے تو کیا میرے ہمسائے کے گھر میں دوسرا گوشت، موٹا گوشت یا مرغ کچھ پک رہا ہے؟ سبزی پک رہی ہے، دال ہی پک رہی ہے کہ نہیں پک رہی؟ میرے بچے اگر گرم لحاف میں سو رہے ہیں تو کیا میرے ہمسائے کے بچے کسی گرم کپڑے میں سو رہے ہیں؟ کمبل بھی ان کو میسر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بچے اگر جاگر پہن رہے ہیں اور گرم جرابیں پہن رہے ہیں تو کیا میرے ہمسائے کے بچوں کے پاؤں میں جوتا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تک آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ ادھورا سمجھتے ہیں دین کو، آپ نے ادھورا جانا دین کو، ادھورا ایمان ہے آپ کا۔ جہاں اپنے من کی فکر کرنی ہے، اپنے تن کی فکر کرنی ہے، وہاں اپنے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے آپ کی ان کی بھی فکر کرنی ہے، تب جا کر آپ کو دین سمجھ آئے گی اور آپ دین والے بن جائیں گے۔ دین فقط یہ نہیں ہے کہ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ اور بات ہے، وہ ایمان حاصل کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ ایک ہی بس اپنی جان کی فکر کر، یہ ایسا دین اسلام ایسا دین نہیں ہے، وہ ایمان کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ہے۔ لیکن جہاں معاملات معاشرتی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، وہاں پر فقط آپ اپنی ذات کا نہیں سوچ سکتے، اور اگر آپ اپنی ذات کا ہی سوچتے رہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا اور دوسرے صحائف اتارے، کتابیں اتاری، آپ اس مقصد کو جان ہی نہیں سکے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری کائنات کے انسانوں کو مال عطا کر دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اگر مجھ کو عطا کیا زیادہ یا آپ کو عطا کیا زیادہ تو یہ بے سبب تو نہیں، یہ حکمت کے بغیر تو نہیں، کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا، تو ہمیں اس حکمت کو بھی جاننا چاہیے۔ مجھے دے کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، کسی کو نہ دے کر کہہ رہا میں تجھے آزما رہا ہوں، تو جن کو دیا میں ان کی بات کر رہا ہوں، حکم بھی تو ان کو دیا جا رہا ہے نا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا حلال میں سے اس کو کھاؤ پیو موج کرو، اور ساتھ کہا اللہ سے ڈرو، اس اللہ پر جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ جیسے سورہ طلاق میں اللہ کی ارشاد فرمایا نا کہ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے مطابق مکلف کرتا ہے جتنا اس کو دیا گیا، جتنا کسی کو اللہ نے عطا کیا اس قدر ہی اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اگر کسی کو کم دیا تو اس سے کم حساب ہوگا، جس کو زیادہ دیا اس سے زیادہ حساب ہوگا۔ تو اگر مجھ پر اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت زیادہ ہے
تو مجھے فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ 100 روپے کا حساب دینا آسان ہے، 1000 کا اس سے مشکل، لاکھ کا اس سے مشکل، کروڑ کا اس کے مشکل، اور وہ دولت جو ان گنت ہے اس کا حساب دینا بھی انتہائی مشکل۔ لہذا بچنے کا طریقہ یہ ہے، رب کریم جس قدر بھی عطا کرے نا، جس قدر بھی عطا کرے، بس اس کے حکم کے مطابق اس کا حق نکال دیا کریں، اس کے بندوں پر خرچ کیا کریں۔ آپ کھرب پتی بھی ہیں تو تب بھی خیر ہے، تب بھی اللہ کریم اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی بڑا کر کے دیکھتا ہے۔ عمل صالح ہو، نیت خالص ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، تو چھوٹا عمل بھی رب کریم اس کو بڑا کر کے دیکھتا ہے۔ پھر اس ایک عمل کے سبب سے جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے کیا، اللہ کریم اس کے سبب سے ہزاروں ایسے گناہ ہیں آپ کے جن سے صرف نظر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ کسی ایک اچھے کام کے سبب سے ہزاروں کاموں سے اللہ کریم آپ کو معافی دے دیتا ہے۔ لیکن وہ کام کون سے؟ وہ کام یہ کہ اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کی فکر کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کی، اپنے ارد گرد دھیان رکھا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھا، تو جان لیجئے پھر آپ کھربوں میں بھی اگر کھیلتے رہیں تو پھر وہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس تھوڑے بھی ہیں اور آپ کنجوس ہیں، خرچ نہیں کرتے، تو پھر وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ کتنے ہیں معاشرے میں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کروڑوں کے حساب سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، لوگ بڑے بڑے ٹرسٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے خرچ، وہ لوگ ہیں، ہر دور میں ہیں اور ہر دور میں رہیں گے۔ تو زندگی کا حاصل یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے جو کچھ بھی رب کریم نے آپ کو عطا کیا، اس میں سے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، خود بھی پہنیں، دوسروں کو بھی پہنائیں۔ آپ کے اگر 2-4 بھائی ہیں آپ، اور 1 کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور ایک غریب ہے، تو آپ کا کیا حق نہیں بنتا؟ آپ 2 کنال کی کوٹھی میں رہتے ہیں تو 5 مرلے کا مکان اس کو بھی یار بنا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوچ ختم ہوگی ہمارے اندر سے۔ سگا بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا، اس کا احساس نہیں ہے، تو باقی صرف کلمہ پڑھنے والے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیغام اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے اندر درد پیدا کریں، انسانیت کا درد پیدا کریں۔ مسلمان ہونا اور بھائی ہونا تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے نا جی۔ عام انسان کا جو ہے نا اپنے اندر درد پیدا کریں، کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے یا نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر درد ہونا چاہیے۔ کسی کو تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا دیکھے تو اس کی مدد کریں۔ جب تک آپ کے اندر یہ درد پیدا نہیں ہوگا، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آپ اللہ کے حکم کو سمجھ نہیں پائے۔ پھر آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، حلال کمائیں یا حرام کمائیں، اس سے کچھ آپ کی زندگی میں فرق، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ لہذا فکر اس بات کی کرنی چاہیے، جہاں اللہ کریم عطا کرے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر خرچ کرنے کی بھی توفیق مانگیں اس سے۔ صرف اپنی پاکٹ کی طرف دھیان نہ کریں، آج 100 ہے، کل 125 کرنا ہے، پھر 150 کرنا ہے۔ بھائی بڑھاتے رہیں، لیکن اس میں سے کچھ نکالتے بھی رہیں، اور آپ نکالتے رہیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ نکال کر تو دیکھیں۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم نکالتے نہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے کہ میں 10 گنا تمہیں دنیا میں عطا کروں گا اور 70 گنا کم از کم تمہیں آخرت میں عطا کروں گا۔ ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ جب یقین ہو جائے نا کامل، تو پھر 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا کون سا مشکل ہے؟ 110 ہو جائیں گے آپ کے، 99 نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 110 ہوں گے۔ بس یہ بات اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ 100 میں سے 1 خرچ کرنے سے میرا 100 کم نہیں ہوتا، بلکہ 100 بڑھ جاتا ہے، 100 کا 110 ہو جاتا ہے۔ اس یقین کو آپ کامل کر لیں۔
پھر آپ کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی، خوشی سے آپ تو تقسیم کریں گے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں خوشی سے تقسیم کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ کوئی کمی اور کجی باقی نہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کی حکمتوں کو سمجھنے، اللہ کے احکامات کو حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔